ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له بخير إن أصابته ضراء فصبر وإن أصابته سراء فشكر. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اسلام کی کسی بھی لغت کو آپ اٹھا لیں، جتنی بھی زبانیں ہیں ان پر مشتمل جو اسلامی اصطلاحات ہیں، اصطلاحات ہیں، آپ کو لے لیں، پڑھ لیں، تو ان میں پورے ذخیرہ الفاظ میں آپ کو دو لفظ کہیں بھی نہیں ملیں گے، نہ لفظ جشن نظر آئے گا، نہ لفظ ماتم آپ کو ملے گا۔ یہ کسی بھی اسلامک ڈکشنری کے یہ ورڈز ہی نہیں ہیں۔ اسلام سے پہلے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو تعلیمات بدل گئیں، اصول زندگی بدل گئے، وہ چیزیں جو انسانوں کے نفع کے لیے تھیں اور دین سے ان کا ٹکراؤ نہیں تھا، فطرت کے خلاف نہیں تھیں، ان کو تو ایز اٹ از بحال رکھا گیا، اور جن کا فطرت کے ساتھ اور دین کے ساتھ ٹکراؤ تھا وہ بدل دی گئی۔ تو اسلام سے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ اگر آپ ادب کی دنیا میں جائیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی جو ادب پر لکھی گئی کتابیں ہیں
عربی ادب کی ایک کتاب ہے متنبی، تو وہ چونکہ بہت پرانی کتاب ہے، عرب معاشرے سے بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو اس میں یہ انداز آپ کو نظر آئیں گے کہ کسی کو کوئی بڑی خوشی ملتی تو وہ جشن مناتا، اور کسی کو کوئی بڑا غم صدمہ لاحق ہوتا تو وہ ماتم کرتے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے سختی سے، عام نہیں، سختی سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی مسئلے پہ اتنی سختی برتی گئی ہو جتنی اس حوالے سے سختی کی گئی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے کسی کے بچھڑنے پر نوحہ کرنے والی عورت جو اپنے باپ، ماں، اپنے کسی بھائی، بہن، اپنے خامد، اپنے بیٹے، قریب ترین رشتہ دار جو اس سے کوئی بچھڑ جائے اور اس پہ نوحہ کرے، یعنی ماتم کرے۔ آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں، نوحہ عربی الفاظ ہے، ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن ماتم آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو ماتم کرے عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ اس عورت کا جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے، اور جنت کی خوشبو وہ ہے کہ جو کروڑ ہاں میل سے دور سے محسوس ہونے والی خوشبو ہے۔ آپ تصور کریں کہ اتنی سختی کی گئی، اور خوشی کے حوالے سے بھی جو ہمیں تعلیمات دی گئیں، آپ اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تاریخی خوشی ملتی ہے تو آپ کا انداز کیا رہا، اور اگر کوئی زندگی کا بڑا غم اور صدمہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمیں کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسئلے کے سمجھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں برسر ممبر کھڑا ہوں اور اتنے وثوق سے کہتا ہوں، اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ شاید میں کسی دوسرے اپنے ذاتیات پر بھی اتنی گارنٹی نہ دے سکوں، اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو دین کا کوئی ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو اسی کے اندر سے زندگی کا ہر مسئلہ مل جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کی زندگی سے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک دو دن کی زندگی نہیں تھی کہ جس میں کوئی یہ واقعات نہ رونما ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی بڑی خوشیاں آئیں اور پہاڑوں کے غم ٹوٹے، تو کیا آیا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ آپ کا طرز زندگی کیا تھا؟ آپ نے اس موقع پر کیا کیا؟ آپ کا فعل اس موقع پر کیا تھا؟ اقوال تو بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن حضور کا فعل کیا تھا اس موقع پر؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کے انسانوں میں مبعوث فرمایا، اس لیے کہ خود قرآن بھی کہتا ہے نا کہ جب مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے ایک انسان کا چناؤ کیسے ہے؟ یہاں تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں آ کے سمجھاتا تو ہم اس کی بات سمجھتے۔ تو یہ مشرکین کے اعتراض پہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ جواب دیے
کہ اگر فرشتہ ہوتا نا تو وہ تم ایک غلطی کرتے تو وہ تمہارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا، چونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلطی کس چیز کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسان، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا کہ تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ محمد کو تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو انسان ہوں نا جی۔ شادیاں بھی کیں، اولاد بھی ہوئی، فوتگیاں بھی ہوئیں، یعنی ہر دنیا کے معاملات ہوئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں جس موضوع کی طرف اپنے بھائیوں کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے میں جو بات کی تھی کہ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے اس دن سے بڑھ کے کوئی خوشی کا دن نہیں ہے جس دن آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ دن ہماری تاریخ کا سب سے خوش ترین دن ہے، اس سے بڑھ کے خوشی ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب میں وہ خوشی اور جو غم اور ماتم اور جشن کے حوالے سے میں بات سمجھانے جا رہا ہوں بھائیوں کو کہ اسلام نے اس ماتم اور جشن کا متبادل اپنے ماننے والوں کو کیا دیا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہے نہیں ہے کہ ماتم اور جشن ختم کر دیا لیکن متبادل کوئی چیز نہ دی۔ یہ کوئی ہمارے ملک پاکستان کا قانون تو ہے نہیں ہے کہ جی ایک بڑی ہائی وے، ایکسپریس وے اور موٹر وے بند کر دی اور ساتھ کوئی متبادل رستہ ہی نہ دیا کہ لوگ مریں جئیں، انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تو اسلام ہے نا، ایک چیز ختم کرتا ہے اس کے متبادل ایک اچھی چیز ضرور کنوے کرتا ہے، ضرور فارورڈ کرتا ہے لوگوں میں کہ یہ چیز تھی، اس میں یہ نقصانات تھے، اب یہ چیز ہم نے متبادل لانچ کی ہے، اس کے یہ فوائد ہیں۔ تو اس کے متبادل کے طور پر اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں جو چیز ہمیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرات صحابہ پوچھنے لگے، پیارے محبوب پیغمبر، یہ سوموار کے دن کا روزہ کیسا؟ کیوں آپ یوم الاثنین کا روزہ رکھتے ہیں؟ ہمارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیو، میں محمد اس لیے سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، میں اپنی پیدائش کی خوشی اس انداز میں مناتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر کے۔ روزہ ایک عبادت ہے اور عبادات جتنی بھی ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کا بیسک جو تھیم ہے، بیسک فلسفہ ہے میرے بھائیوں، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر عقل و شعور دیا، پھر اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم وہ شکر کے لیے بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوموار کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ دیکھ لیں کہیں جشن آپ کو نظر آ رہا ہو، انسانی زندگی کی خوشیوں کا سب سے بہترین دن ہے، اور انداز کیا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فعل اللہ کے رسول نے ہی کیا کہ وہی پیدا ہوئے تھے؟ بلکہ نہیں میرے بھائیوں، حضرات صحابہ میں سے اکثر ساری زندگی کا ان کا معمول تھا
کہ وہ سوموار اور جمعرات کے 2 روزے رکھتے تھے، اکثر ان کا معمول تھا، اور سوموار کے روزہ رکھنے کی بڑی وجہ حضرات صحابہ کی یہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ کہیں آپ کو جھنڈیاں نظر آئیں، موم بتیاں نظر آئیں، کہیں آپ کو جھنڈے نظر آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ ہمیں متبادل دیا کس کا؟ دین نے، کہ جب تمہیں تاریخی خوشی ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ہمیں جشن کے مقابلے میں اسلام نے متبادل چیز دی ہے، حمد و شکر۔ یہ اسلام نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ آپ بڑے بڑے واقعات دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی کے ایام جو سب سے بڑی بڑی خوشیاں ہوئی ہیں ان میں دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول ہمیں جب بھی کوئی تاریخی خوشی ملی تو اللہ کے رسول سجدے میں پڑے نظر آئے۔ فتح مکہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول سجدے میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جاتے ہیں تو مسجد قباء کا آغاز ہوا اور سجدے میں نظر آئے۔ اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا کی جب کوئی خوشی میسر آئی، اور جب کوئی زندگی میں تاریخی غم نظر آیا تو پھر بھی واویلا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، اور آسان الفاظ میں جو پرانی اصطلاح تھی زمانہ جاہلیت کی کہ ماتم نہیں، نوحہ نہیں، یہ تعلیمات ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے میرے بھائیوں، جس میں محبوب پیغمبر نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا محبوب پیغمبر نے جس نے کسی غم کی حالت میں اپنے چہرے کو نوچا، اپنے چھاتی کو نوچا، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو جس طرح اپنے آپ کو چپیڑے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں غم کی حالت میں، اور فرمایا اپنے کپڑے چاک کیے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ اور جس سے محبوب پیغمبر برات کا اعلان کریں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میرے بھائی یہ ہے ہی نہیں ہے کہ کسی خوشی کے موقع پر جشن منایا جائے اور کسی غم کے موقع پر ماتم کیا جائے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو تاریخی غم ملتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ ایک سال جسے عام الحزن کہا گیا، اس سال کا نام ہی دکھوں کا سال رکھا گیا ہے اسلامی تاریخ میں۔ حزن غم کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال۔ اس میں 2 بڑے واقعات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک آپ کی بیوی میری اور آپ کی ماں اماں جی خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، حضور کا خوشی غمی کا ساتھی دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ ساتھی دنیا سے جا رہا ہے کہ جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے رسول کے ساتھ تو اماں جی عائشہ کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تھا، اور تسلیاں تھیں، تھپکیاں تھیں، اور ان الفاظ کے ساتھ تسلیاں دیتی تھی وہ آپ کی اور میری ماں، واللہ تاللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرے سر کے تاج، میرا اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، کہ اس لیے کہ آپ تو تکسب المعدوم ہیں،
آپ تو جناب تقریر ضعیف ہیں، آپ تو غربا اور مساکین اور یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کے گھر میں راشن پہنچانے والے ہیں، آپ تو جو نہیں کما کے دے سکتا اسے کما کے دینے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ جیسا بندہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں آج دنیا سے جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی غمی خوشی کا ساتھی ہے، اور پھر اسی سال آپ کے وہ چچا جنہوں نے سب سے زیادہ آپ کے لیے قربانیاں دیں، جائے کہ اسلام لانے سے محروم رہے ابو طالب، وہ بھی اسی سال دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ دو واقعات اللہ کے رسول کی زندگی میں اتنے شدید تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، تاریخ کے مشکل ترین سال۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول کی اتنی زندگی گزرتی ہے تو کبھی اللہ کے رسول اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو ان کا ماتم کرتے نظر آئے ہوں، کبھی جناب اس نسبت سے کوئی مجلس قائم کی ہو، کبھی اس نسبت سے اپنے ساتھیوں کو جمع کروایا ہو، چاہے درس کی نیت سے ہی کروایا ہو، نہیں۔ اور پھر آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غم کی میں بات کر رہا ہوں کہ صبر کیا، صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی بچپنے میں ہی لے لیا، دوسرا دیا وہ بھی لے لیا، تیسرا دیا وہ بھی لے لیا، اور ابراہیم عطا کیے اللہ رب العزت نے، جو 18 ماہ تک زندہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 18 ماہ تک زندہ رہے، اور 18 ماہ کی عمر پا کے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، وقت کے نبی کا بیٹا ہے، اور وقت کا نبی اس کو ہاتھوں میں لیے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا کریں، اللہ کے فیصلے ہیں نا، یہاں کسی کا تو کوئی بس نہیں چلتا، چاہے وہ وقت کا نبی ہی ہو، لیکن میرے بھائی اللہ کو تو سارے محتاج ہیں نا۔ اصل تو قوت اور طاقت، زندگی اور موت، یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں میں اس اپنے پیارے لخت جگر ابراہیم کو اٹھائے ہوئے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور حضرات صحابہ پوچھتے بھی ہیں اللہ کے رسول، ہم تو کمزور دل ہیں، ہم تو اپنے کسی کے بچھڑنے پہ رو بھی دیتے ہیں، اللہ کے رسول آپ بھی آج رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، یہ رحمت ہے جو آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ جی جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو انسان کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لخت جگر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، کوئی واویلا نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی زبان سے ایسا جملہ نہیں، بلکہ حضور فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ۔ اے میرے لخت جگر ابراہیم، تیری جدائی پہ آج تیرا بابا وقت کا نبی بھی ہے، لیکن اپنے ضبط کے بندھن قابو نہیں رکھ سکا، آنکھیں پھر بھی برسات کی طرح برس رہی ہیں، رو رہی ہیں، آج دل بھی غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔
رب کی ناراضگی کا جملہ کوئی نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ 100% سر خم تسلیم ہے۔ آپ کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہم نے اپنے رب سے محبت کی ہے، اس کی نافرمانی نہیں۔ بیٹا جاتا ہے چلا جائے، تو میرے بھائیوں کیا کیا؟ صبر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد زندگی کے اتنے سال گزرے، کبھی دیکھا ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو یار میرا بڑا پیارا بیٹا تھا، آج اس کا سالانہ ہے جی، آج اس کا 40واں ہے، 40ویں دن بیٹھ جاتے ہیں یار چند، تو کیا حضرات صحابہ نہ بیٹھتے؟ آج اس کو گزرے سال ہو گئے بیٹھ جاتے ہیں یار، ویسے ہی اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ملے گی، نظر آئے گا تو صبر نظر آئے گا، اور صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے واقعات۔ ایک وفد آتا ہے اور وہ وفد آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ہم نے تو تھوڑا بہت دین سیکھ لیا، ہمارے ساتھ آپ چند صحابہ اکرام کو، وہ صحابہ جو علماء بھی ہوں اور قراء بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، چونکہ ہمارے بڑے قبائل ہیں، بڑے گاؤں اور محلے ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے دوست وہاں جائیں گے اور اسلام کی تعلیم کریں گے، نشر و اشاعت کا کام کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ پر مشتمل ایک وفد بھیجا، 70 صحابہ پر، اور وہ 70 صحابہ سارے کے سارے حفاظ ہیں اور قراء ہیں، قاری قرآن ہیں، علماء دین ہیں، 70 کے 70۔ ایک پوری آپ سمجھے کہ کریم جو تھی وہ اللہ کے رسول نے بھیج دی، پوری کریم صحابہ میں جو تھی وہ کھیپ ایک دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دی۔ اور پھر جب وہ لے کے گئے تو چونکہ وہ ایک سازش کے تحت لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے وہ 70 کے 70 کو رستے میں شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، زندگی کا ایک بڑا صدمہ تھا، چونکہ اللہ کے رسول کو اپنے حضرات صحابہ سے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے محبت تھی۔ اور جس فصل کو بندہ تیار کرے نا میرے بھائیوں، میری مجلس میں شاید کچھ ٹیچرز حضرات بھی بیٹھے ہوں جو علم کی دنیا میں ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں، وہ بھی شاید بیٹھے ہوں کہ وہ اپنے کسی بچے کو، آج تو خیر زمانہ ایجوکیشن بھی بکنے لگی ہے، لیکن جن ادوار میں ہم نے پڑھا ہے یا ہمارے بڑے پڑھتے رہے ہیں، تو اس وقت استاد ایک مسیحا ہوتا تھا۔ ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اساتذہ اپنی جیبوں سے غریب طلباء کو پیسے دے کے پڑھاتے تھے، اپنی جیبوں سے، کیا وقت تھا۔ اور آج جس کے پاس فیس نہ ہو اسے سکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں وہ اچھی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو کامیاب ہو جائے، اپنی کلاس میں اچھے نمبرز لے کے پاس ہو جائے، یا وہ بورڈ ٹاپ کرے، یا وہ کسی اچھی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، تو میرے بھائیوں ایک استاد کو تاریخ کی ایک بڑی تسکین اور خوشی میسر ہوتی۔ تو یہاں یہ ہے کہ استاد بھی بحیثیت نبی کے ہے، اور نبی اپنی امت کا جتنا خیر خواہ ہوتا ہے اتنا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور جس کھیپ کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے الف با تا سے پڑھا کے حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، اور ان کو شہید کر دیا اس بے دردی کے ساتھ، بڑی بے دردی سے ان کے جسموں کے اعضاء کاٹ دیے گئے، اللہ اکبر، اتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی رخسار نہیں پیٹے، کوئی گریبان چاک نہیں کیے، کوئی ایسا فعل نہیں کیا، بلکہ صبر کیا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ دوسروں کو صبر کی تلقین کر کے خود کیسے نہ کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اقوال کا ایک عملی مظاہرہ تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہی کیا اللہ کے رسول نے، اتنے بڑے غم کی حالت میں بھی پورا 1 مہینہ اللہ کے رسول فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد قنوت نازلہ کروا کے ان ظالموں کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ صرف یہی رستہ ہے ہمارے پاس۔ تو میرے بھائی، اسی لیے آئیے گا، ہم مسلمان ہیں۔ میں کتنی دفعہ اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مغرب کی کاپی نہیں کر سکتے، ہم اپنے پڑوس ملک انڈیا کی کاپی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کاپی کرنی ہے تو اپنے دین کی، اپنے مذہب کی کرنی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، آزاد ہیں تو اپنے دائرے میں ہیں، جو دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن آپ کہیں کہ جی ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، نہیں، یہ قانون اسلام کا نہیں ہے، ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات نبی کا سچا امتی سمجھتے ہیں، عاشق اور محب کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو پھر میرے بھائی، عاشق اور محب کے نام سے منسوب کر کے باتیں ہم میں امریکہ والی پائی جائیں، برطانیہ والی پائی جائیں، انگلینڈ والی پائی جائیں، یا انڈیا والی پائی جائیں، یہودی ان کی رسومات، ہندوؤں اور سکھوں کی رسومات، یہ جشن اور ماتم یہ ہندوؤں اور سکھوں کی رسومات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر چل رہے ہوں اور دعویٰ ہمارا ہو محب نبی کا، تو میرے بھائیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن میں ہمارا شمار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت والے دن ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے طور اتوار، جن کے طریقے اور نقش قدم پہ ہم چلتے رہے، جن سے ہمیں عقیدت رہی، محبتیں رہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، بہت پیاری بات، کاش وہ اس وقت ہمارے معاشرے کو سمجھ آ جائے۔ اس وقت اگر ہمارے معاشرے کو سمجھ آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ تمام غلاستوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے۔ یہ امت محمدیہ، یہ میں کہتا ہوں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اگر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمجھ آ جائے کہ جس میں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امره له بخیر۔ فرمایا مومن کا ہر معاملہ ہی بڑا اچھا ہے۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اور وہ وضاحت فرمائی اللہ کے رسول نے کہ خیر کیسے؟ فرمایا ان صابته ضراء فشکر فصبر۔ فرمایا اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ درد پہنچتا ہے، کوئی اس کا اپنا بچھڑتا ہے، کوئی اس کو اپنے کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی حالات ایسے آ جاتے ہیں، کسی بھی حوالے سے پریشان ہو اور وہ صبر کرے، تو اللہ رب العزت اس صبر پر بھی اس مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ صبر کر لیتا ہے،
کوئی بھی زندگی کا بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جائے تو وہ صبر کرتا ہے. تو محبوب پیغمبر نے فرمایا اس صبر پر بھی اس کو اجر. اور اگر اسے کوئی بڑی خوشی ملے، کوئی بڑی خوشی ملے، گھر میں اولاد ہو جائے، بیٹے کا طلبگار ہے تو بیٹا مل جائے، بچوں کی شادیاں، یہ بڑے خوشی کے واقعات ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کی شادیاں، یا تاریخ میں کوئی بڑی کامیابی، یہ ساری خوشیوں کے واقعات ہیں. فرمایا محبوب پیغمبر نے اگر مومن ان خوشیوں پہ شکر بجا لائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جھک جائے، تو اس شکر پہ بھی اللہ مومن کو اجر دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے. غم آئے صبر کیا پھر بھی اجر، خوشی آئے شکر بجا لایا پھر بھی اجر. دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے. لیکن اللہ سمجھ دے تو تب. اس لیے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ مومنوں کے لیے تاریخ کی ایک بڑی خوشی کا دن ہے. لہذا خوشی میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنا محبوب نبی، اور وہ نبی کہ جس جیسا آدم سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں آیا، نہ آیا نہ آ سکے گا. اے اللہ نبی بھی ہم کو دیا تو سب سے اعلیٰ و ارفع نبی عطا کیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ پہلو ہمارے حق میں ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کی وفات، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دن حضرات صحابہ پہ کیسا گزرا. غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات صحابہ کا اس موقع پر کیا رد عمل ہے. کوئی واویلا نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ابوبکر صدیق کا 2 سالہ دورانیہ، حضرت عمر فاروق کا 8 سالہ دورانیہ، 10 سالہ دورانیہ، حضرت عثمان فاروق کا 12 سالہ دورانیہ، حضرت علی کے زندگی کے 5 سال. یہ خلافت کے بعد ادوار کی بات کر رہا ہوں. لیکن میرے بھائی اتنے بڑے ادوار بھی گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو کہیں بھی کوئی جشن کی صورت نہیں نظر آئے گی. بلکہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو یہی نظر آئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ یہ جو غم کی گھڑی ہے، یہ جو دکھ کی گھڑی ہے، حضرات صحابہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں. اتنا بڑا غم تھا 12 ربیع الاول کو، جیسے میں پچھلے جمعے میں بتا رہا تھا. اتنے بڑے غم کا دن تھا تو صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے اس غم کی وجہ سے، سینے پھٹ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو اس مشکل گھڑی میں میرے بھائیوں سارے لوگ مسجد میں حضرات صحابہ جمع ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے میرے بھائیوں یہ والی آیت پڑھتے ہیں جو آیت سراسر سبق کا درس دے رہی ہے. پڑھنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. او میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے امتیوں، سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول تھے نا، اللہ کے رسول ہیں. اور اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، سب اس دنیا سے گئے ہیں. تو 1,24,000 گئے ہیں تو اسی طرح یہ بھی چلے گئے ہیں. اس لیے اب دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. آج ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی ثابت قدمی اختیار کرے گا وہی کامیاب رہے گا. اور وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. ابوبکر صدیق نے بھی اس موقع پر کہا تھا کہ آج اگر کسی کے پاؤں ڈگمگا گئے، متزلزل ہو گیا اور ثابت قدم نہ رہ سکا تو وہ پھر اپنا خود فیصلہ کر لے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں خوشی بھی
اور غم بھی، اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہر مومن کو، مسلمان کو اچھی طرح فیصلہ کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں وہی زیب دیتا ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کیا، حضرات صحابہ نے کیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے حسین ترین دور یہی تھے، اللہ کے رسول کا زمانہ، حضرات صحابہ کا زمانہ، حضرات تابعین کا زمانہ۔ اگر یہ ان ادوار میں کسی کو جشن کا علم نہیں تھا تو 1450 سال بعد اگر کوئی کرتا ہے اور وہ یہ باور کرواتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی تھے وہ معاذ اللہ بے وقوف تھے، بد نصیب تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ سمجھ دے، اللہ ہدایت دے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔